أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين والكافرين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم پر. آپ سب کو عید زہرا، فرت زہرا مبارک ہو. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس مناسبت سے گفتگو کرنے کے لیے سورہ اسراء، یعنی وہ سورہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کی معراج کا اعلان کیا ہے، اس سورہ کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر اب آپ معراج سے آ چکے. اسی سورہ اسراء کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے. معراج کا تذکرہ پہلے ہے، یہ آیت اس کے بعد ہے. پیغمبر معراج میں گئے ہیں، پوری داستان معراج آپ کے سامنے ہے. اس معراج کے سفر سے جو پیغمبر تحفے لے کے آئے ہیں ان میں سے ایک تحفہ کیا تھا؟ وجود مبارک حضرت زہرا کا تحفہ معراج میں ملا تھا، جو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ مقدس تحفہ کتنا قیمتی ہوگا، کتنا بلند ہوگا، کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے پانے کے لیے نبی کو سفر معراج کرنا پڑا. واقعات آپ کے سامنے ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. البتہ مجھے اندازہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے اشارے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب اشاروں میں بات نہ سمجھ میں آئے تو ان کے بزرگ ماں باپ کیوں ہیں؟ جب یہ بچے تھے تو ان کے بزرگوں نے بھی انہیں ان اشاروں کو سمجھایا تھا. خدا نہ کرے اب بزرگ اشاروں کو سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر ظاہر گفتگو مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ ہر بات کے جزیات کو ہر جگہ اور ہر موقع پہ بیان نہیں کیا جا سکتا. مختصراً یہ ہے کہ حضرت زہرا کی ولادت کا تحفہ جو ملا ہے وہ پیغمبر کو سفر معراج میں سیب ملا تھا، خوشبودار، جس کے لیے پیغمبر فرماتے تھے کہ ویسی خوشبو اور ویسا مزہ کہیں نہیں پایا. اور روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب پیغمبر حضرت زہرا کی خوشبو محسوس کیا کرتے تو کہتے تھے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو جنت میں ملا تھا. اس سیب کو نوش فرمایا تھا پیغمبر نے، اور اس کے بعد حضرت زہرا کا وجود ہوا اور اس کے بعد ولادت ہوئی. تو زہرا کے وجود کا تحفہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج میں دیا.
اسی معراج کا سفر بیان کر کے تذکرہ کر کے اللہ کہتا ہے کہ اب پیغمبر آپ کہہ دیجئے جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے والا ہے ہی۔ میں تفسیر تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن آیات کے تسلسل سے محسوس کرنا تو ممکن ہے ہی ہے کہ جب ادھر سے زہرا کا نور ادھر آ گیا تو اب کہا جا رہا اب اعلان کر دو باطل جائے گا حق آئے گا، فرزند زہرا اس زمین پہ آئے گا جو باطل کو مٹائے گا، حق کی حکومت کو دنیا میں قائم کرے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ آج عید زہرا ہے، میں اپنے نوجوانوں کے لیے ان تاریخی مسائل کی تفصیل تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن 9 ربیع الاول کو عید زہرا کے نام سے یاد کیے جانے اور منسوب کیے جانے کے متعدد اسباب ہیں۔ تاریخی لحاظ سے چاہے وہ خود ظالموں کا اس دنیا سے اٹھنا ہو، اور چاہے ظلم کے مٹانے والے کی حکومت کا شروع ہونا ہو۔ واقعات تاریخ آپ پڑھیں گے تو جس تذکرے کو صاف لفظوں میں کہا جا سکتا ہے عمر ابن سعد سردار لشکر یزید کربلا میں، اور ابن زیاد جو اس ظلم کی سربراہی کر رہا تھا، جناب مختار نے جیسے سارے دشمنان حسین کو نیست و نابود کیا ہے، ان کو بھی مارا، اور اس کے بعد ان کے سر کو مدینے بھیجا تھا۔ جناب محمد حنفیہ کے پاس پھر وہ اہل بیت تک پہنچا، اہل حرم تک پہنچا، سید سجاد تک پہنچا۔ تو آج کا دن اس مناسبت سے خوشی کا دن ہے کہ قاتلان حسین میں جو سب سے نمایاں لوگ تھے، ان کے قتل کی خبر اہل حرم اور اہل بیت طاہرین تک پہنچی ہے مدینے میں، جس سے ان کے گھر میں خوشی کا احساس ہوا۔ حضرت زہرا پر جو ظلم ہوئے وفات پیغمبر کے بعد، وہ ظلم پوری داستان آپ کے سامنے ہے۔ اس کے شریک افراد میں سے بعض ذی الحجہ کے آخر میں اس دنیا سے اٹھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذی الحجہ ختم ہوتے ہی محرم آ جاتا ہے، اس کے بعد عزاداری کے سلسلے کے بعد یہ دن آتا ہے جب وہ حکومت شروع ہوتی ہے۔ 8 ربیع الاول کو ایک بات اور میرے بچے محسوس کر لیں، بینر پہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے ہر جگہ کے روز آغاز ولایت حضرت ولی عصر، نہیں، ہر امام کی امامت کا آغاز امام پیدا ہوتا ہے امام بن کے، منصب امامت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اس کے اوپر ذمہ داری اس لمحے آ جاتی ہے جب پچھلا امام دنیا سے رخصت ہو۔ یعنی ہر امام کی شہادت کے اسی لمحے، جس لمحے امام پچھلا امام شہید ہوتا ہے، اسی لمحے اگلے امام کی امامت اور ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ کوئی جشن کا موقع نہیں ہوتا، چونکہ اس سے پہلے جتنے ائمہ آئے وہ آئے اسی لیے تھے کہ دین کی حفاظت بھی کرنا ہے اور دین کو پھیلانا بھی ہے۔ یہ کام انہوں نے کیے بھی۔ دین کے پھیلانے کا مطلب ہے ظلم ختم ہو، ستم ختم ہو، کفر ختم ہو، اللہ کی سرکشی ختم ہو۔ یہ کام سب نے کیا، مگر اب آج اس کی سربراہی کا دن شروع ہونے کے بعد وہ پہلا دن آیا ہے کہ آج شہادت کا غم نہیں ہے، آج خالص خوشی ہے۔ اس لیے اسے عید زہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت زہرا کی نسل پر جتنی آفتیں اور مصیبتیں آئی ہیں، ان ظالموں سے انتقام لینے والا اور جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اولاد فاطمہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس مقصد کو منزل کمال تک پہنچانے والا آ گیا ہے، اس لیے زہرا کی عید ہے۔ ایک آدھ صلوات خود سے بھی بھیج دیا کیجئے بھائی۔ اب ایسا بھی کیا اتباع اور ایسی بھی کیا پیروی، جب ادھر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی تو ادھر سے بھی چہل پہل تھی۔
ادھر سناٹا ہو گیا تو ادھر بھی ہو گیا. نہیں گھبرائیے نہیں, اب ادھر چہل پہل رکھیے, ادھر انشاءاللہ جوابی کارروائی نہیں ہوگی. ایک صلوات مل جل کے بھیجیے محمد وآل محمد علیہ وسلم. حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولایت, امامت, سربراہی, اقتدار, حکومت جو سمجھ میں آئے سب کہیے, سب کے آغاز کا وہ دن ہے کہ اس میں غم شامل نہیں ہے. میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آغاز کل ہوا, غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ اگلے دن, اور میں تاج پوشی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. کوئی یہ تاج نہیں ہے جو بادشاہوں کے سر پہ رکھا جاتا ہے, یہ ولایت ہے. یہ وہ اقتدار نہیں دوسرے ہاتھوں کوئی محتاج ہو, یہ ولایت ہے جو اللہ کی بارگاہ سے لے کے آتے ہیں یہاں. ان کی ولایت کا آغاز ہوا ہے, یہ عید زہرا ہے, ہر اعتبار سے عید زہرا ہے. زہرا کی تمنا کیا ہے؟ اس زمین پہ الہی حکومت قائم ہو, اس زمین پہ اقتدار الہی قائم ہو. اللہ نے جس عدالت کے لیے نبی بھیجے ہیں اس عدالت کا نظام قائم ہو, تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ زہرا کی عید ہے. اور زہرا کی عید کا مطلب ہے سب کی عید ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں بالخصوص جس حسین کی شہادت کی خبر سن کے حضرت زہرا بے چین ہوئی تھی, اس حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے والا کون ہے؟ حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالی فرجہ الشریف کے القاب میں سے ایک لقب ہے منتقم خون حسین, حسین کے خون کا انتقام لینے والا. یہ بتائیے قرآن میں جو نظام ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس سے بدلہ کون لیتا ہے, انتقام کس کا حق بنتا ہے؟ اگر بیٹا موجود ہے تو بیٹا پہلا وارث ہے. اگر وہ انتقام نہیں لے سکتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا وارث ہے وہ انتقام لے گا. حسین کے خون کا انتقام سید سجاد نے کیوں نہیں لیا؟ وہ نہیں کر سکے تو پانچویں امام نے کیوں انتقام نہیں لیا؟ حضرت علی رضا تو حکومت میں اقتدار ظاہر ان کے قبضے میں آ گیا ہے, کیوں نہیں لیا؟ تو ذرا وارث زیارت وارثہ کو پڑھیے. قاتل کون ہے حسین کا؟ یزید ہے, شمر ہے, خولی ہے, سنان ہے, ابن سعد ہے, ابن زیاد ہے. زیارت وارثہ کے فقرے پڑھیے. لعن اللہ امتن قتلت کا, اللہ کی لعنت اور عذاب ان پر جنہوں نے اے حسین آپ کو شہید کیا. اور صرف ان پر نہیں, لعن اللہ امتن ظلمت کا, اللہ کی لعنت اور اس کا عذاب ان پر اے حسین جنہوں نے آپ پر ظلم کیا. تو جو قتل کرنے والے ہیں, جو ظلم کرنے والے ہیں, وہ کس دور کے ہیں؟ سن 61 ہجری میں جو میدان کربلا میں, یا قاتل ہے یا ظالم ہے؟ اگر سب قاتل نہیں ہے تو ظلم میں سب کے سب شریک ہیں. لشکر میں آئے ہیں, چاہے لوٹا بھی نہ ہو, چاہے اسلحہ بھی نہ چلایا ہو, چاہے پتھر بھی نہ پھینکا ہو, کچھ نہ کیا ہو, تب بھی ظالم ہے, اس لیے کہ لشکر کا حصہ بن کے حسین کے سامنے آئے ہیں. تو جو قاتل ہے حسین کا اور جو ظالم ہے حسین کا, وہ تو کربلا میں ہے موجود. مگر زیارت وارثہ اور آگے بڑھتی. لعنت ہو قاتلان حسین پر, لعنت ہو ان پر جو حسین پر ظلم جنہوں نے کیا. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ, لعنت ہو اللہ کی ان کے اوپر. لعنت زبان سے کچھ کہنے کا نام نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے بد دعا, یعنی اللہ اپنی رحمت ہٹائے, اور رحمت ہٹے گی تو عذاب کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا, عذاب آئے. لعن اللہ امتن سمعت بذالک, جو میدان کربلا میں نہیں تھے, جو کوفہ اور شام میں نہیں تھے, جو دربار یزید ابن زیاد میں نہیں تھے. سمعت بذالک
فرضیت بے، نہ سر کاٹے انہوں نے، نہ تلواریں چلائی، نہ تیر پھینکے، نہ پتھر مارے، نہ چادریں چھینی، نہ رسن بستہ کیا، نہ تماشا دیکھا، تھے ہی نہیں۔ سمعت بذالکا، جنہوں نے داستان قتل و ظلم کربلا کو سنا، یہ سننے والے کیا اسی وقت ہوں گے؟ یہ سننے والے تا قیامت آتے رہیں گے۔ داستان کربلا کے سننے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، مگر کون سے سننے والے؟ فرضیت بے، جو سن کے اس ظلم و قتل پر راضی رہے، ان پر بھی لعنت۔ تو حقدار لعنت تین کردار ہیں، قاتل ایک، ظالم دو، قتل و ظلم پر راضی رہنے والا تین۔ تو اب مجھے لفظوں کو بدل کے کہنے دیجئے کہ یزید صرف قاتل نہیں ہے، یزید تین ہے۔ وہ بھی یزید ہے جو قتل کرے، وہ بھی یزید ہے جس نے ظلم کیا، وہ بھی یزید ہے جو اس ظلم کی داستان پہ راضی رہے۔ اگر سید سجاد بدلہ لیتے تو یہ قاتل و ظالم یزید تو گزر گئے، مگر جو ظلم کی داستانوں پہ راضی رہنے والے یزید ہیں وہ آنا باقی تھے۔ لہذا کسی امام نے خون حسین کا انتقام نہیں لیا، پردے غیب میں بیٹھ کے وارث حسین انتظار کر رہا ہے ہر دور کا یزید گزر جائے تو پھر آ کے ہم خون حسین کا انتقام لیں گے۔ اس لیے خون حسین کے انتقام کی ذمہ داری وارث حسین پہ، اس وارث پہ رکھی گئی ہے جو سارے ظلم کرنے والوں اور قاتلوں سے نہیں، اس ظلم کی داستانوں پہ راضی رہنے والوں سے بھی انتقام لے گا۔ آج کا وہ وقت کے یزید جو اس ظلم کی داستان پہ راضی بھی اور اسے دوہرا بھی رہے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ وقت کا علی، وقت کا حسین پردہ غیب میں ہے، حکم خدا کا انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، غیبت میں جو ظہور کے نہ ہونے کے اسباب ذہنوں میں آتے ہیں، اتنے حالات بگڑ گئے، امام ظہور کیوں نہیں کرتے، امام ظہور کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ان اسباب کو دیکھنا چاہیں، ان میں سے ایک بات سامنے آتی ہے، جب جنگ صفین ہو رہی تھی، لیلۃ الحریر میں، رات کی تاریکی میں جب رات بھر جنگ چلتی رہی ہے، جناب مالک اشتر بھی لڑ رہے ہیں، علی بھی لڑ رہے ہیں۔ واقعہ آپ کو یاد آ جائے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جناب مالک اشتر لڑتے لڑتے مولا کے پاس آئے اور مولا نے دیکھا کہ اشتر مسکرا رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ کہا کیا بات؟ کہ اپنی قسمت پہ ناز کر کے شکر ادا کر رہا ہوں۔ کیا بات ہو گئی؟ کہ آج میں نے اتنے ہی ظالموں کو نیست و نابود کیا ہے جتنے ظالم آپ نے مارے۔ تو مولا علی اندھیرے میں لڑ رہے ہیں، مالک اشتر بھی اندھیرے میں لڑ رہے ہیں۔ کیسے گن رہے ہیں مالک اشتر؟ سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا، میں خالی یاد دلا کے ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ جتنے ظالم آپ نے نیست و نابود کیے اتنے ہی میرے تلوار سے بھی، تو اس پہ میں ناز کر رہا ہوں۔ پتا کیسے چلا تمہیں؟ کہ مولا آپ جب کسی ظالم پہ تلوار اٹھاتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں۔ علی کی سیرت کا یہی فقرہ پوری زندگی کا درس دینے کے لیے کافی ہے۔ کوئی قدم اٹھے تو اپنی ذات کی بلندی کے لیے نہیں، اللہ کی عظمت کے اعلان کے لیے۔ آپ تکبیر کہتے ہیں، یعنی میں جو تلوار چلا رہا ہوں یہ علی اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے نہیں چلا رہا ہے، یا اللہ کی کبریائی کے اعلان کے لیے تلوار چلا رہا ہے، میری ذات اس میں داخل نہیں ہے۔ آپ تکبیر کہتے ہیں، تو جتنی بار آپ تلوار اٹھاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، اور آپ کا کوئی وار کبھی خالی نہیں جاتا، اور آپ کسی دشمن پر دو بار وار نہیں کرتے۔ تو جتنی تکبیریں اتنے وار، جتنے وار کوئی خالی بھی نہیں جائے گا، کسی پہ دو بھی نہیں چلیں گے، تو اتنے ہی نیست و نابود۔ تو مولا میں نے گن لیا آج آپ کی تکبیریں، جتنے آپ نے دشمن مارے اتنے میں نے مارے، اس لیے ناز نہ کروں تو کیا کروں؟ تو مولا علی نے کیا کہا تھا؟ مولا علی نے کہا تھا کہ ایک فرق ہے، تمہاری تلوار چلتی ہے تو چلتی ہے، مگر میری تلوار چلنے سے پہلے دیکھتی ہے، رک رک کے چلتی ہے۔ جس پر چل اٹھتی ہے اس کی نسل میں اگر کوئی ایک مومن آنے والا
تو رک جاتی ہے. یہ اسی علی کا پوتا ہے. یہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ نسلوں میں جتنے یزید آنے والے ہیں وہ سب آ جائیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. وہ وارث زہرا، وہ وارث اہل بیت، وہ وارث ولایت و امامت جو اس زمین کو ظلم و ستم سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہ عید زہرا کی عید نہیں ہے خالی، یہ انسانیت کی عید ہے. یہ پوری مخلوق خدا کی عید ہے. یہ کائنات کی عید ہے کہ جس مقصد سے اس کائنات کو بنایا گیا ہے عدل و انصاف کی حکومت، اس کا قائم کرنے والا، اس کی حکومت شروع ہو گئی ہے. لیکن دنیا، بدنصیب دنیا اپنے چین کی باتوں کو بھی جاننا پسند نہیں کرتی. ہزار طرح کی بحثیں، امام کا نام آیا اور ہزار طرح کی بحثیں شروع ہو گئیں. عجب عجب طرح کے اعتراضات. جشن ہے، مجھے یاد آ گیا کہیں کوئی کلاس چل رہا تھا بچوں کا، جو صاحب پڑھا رہے تھے. ایک مرتبہ فزکس، کیمسٹری، میتھس جو بھی پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ایک مرتبہ رک کے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بچوں، تمہیں یہ روم میں جو دروازہ ہے دکھائی دے رہا ہے؟ کہاں دکھائی دے رہا. اور یہ دیواریں دکھائی دے رہی؟ کہاں دکھائی دے رہی. اور یہ بلیک بورڈ دکھائی دے رہا؟ ہاں دکھائی دے رہا. کہا میری کرسی دکھائی دے رہی؟ دکھائی دے رہی. دنیا جہان کی چیزیں گناتا رہے. پیڑ دکھائی دیتے ہیں؟ ہاں دکھائی دیتے ہیں. بادل دکھائی دیتے ہیں؟ دکھائی دیتے ہیں. سب سناتے رہے دنیا بھر کی. 10-20 چیزیں گنا لی جب، تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ، جو چیز ہوگی وہ دکھائی دے گی. بچوں نے، ظاہر بچے تو بچے ہیں، کہا ہاں ہے تو ایسے ہی، ہم بھی بچے ہی ہیں، جلدی سے مانتے ہیں. کہ جتنی چیزیں ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں. اب اس کے بعد سوال کیا، یہ بتاؤ کہ جو کہتے ہیں کہ مہدی ہے تو وہ کبھی دکھائی دیے؟ کہا نہیں. کہا ابھی تم نے دیکھا کہ ہر وہ چیز جو ہے وہ دکھائی دے رہی، اور جو چیز نہیں ہے نہیں دکھائی دے رہی، اس کا مطلب نہیں ہے. ان کی اپنی بات ختم ہو گئی. انہی بچوں میں سے ایک بچہ اٹھا، مجھے نہیں معلوم اس کا نام کیا تھا، میرا خیال اس کا نام منتظر مہدی رہا ہوگا. کہا سر ہم بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے. کہا پوچھو، کوئی بات نہیں. اب اس نے ادھر ادھر درخت، پیڑ پودے جہاں تک وہ لے گئے تھے وہاں تک نہیں لے گیا، بالکل یہیں آ گیا، دروازہ دیوار بھی نہیں. کہا استاد کے پیر دکھائی دے رہے ہیں؟ ہاں دکھائی دے رہے ہیں. جوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ سب نے کہا ہاں دکھائی دے رہے ہیں. چپکے سے دل میں کہا بھی پڑھنے والے بھی ہیں. کہا استاد کے ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں؟ کہاں دکھائی دے رہے ہیں. ان کا مزہ بھی چکھنے، میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں استاد کے ہاتھ کا مزہ نہیں چکھنے کو ملتا شاگرد کو، یہاں شاگردوں کا مزہ استاد چکھا کرتے ہیں. ہمارے یہاں استاد کے ہاتھ کا مزہ ہم نے چکھا ہے. کان کی کھٹائی بنتی تھی، مگر جتنی بار اینٹ دیتے تو اتنی برائی اور بری باتوں کو سننے کی طاقت کم ہو جاتی تھی. کہا ان کے ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں؟ کہاں دکھائی دے رہے ہیں. کہا ان کا سر دکھائی دے رہا، ان کا منہ دکھائی دے رہا، ان کی آنکھیں دکھائی دے رہی، ان کی ناک دکھائی دے رہی. چپکے سے کسی نے کہا ہاں مگر کٹنے والی ہے. اب پوچھتا رہا، یہ دکھائی دے رہا، وہ دکھائی دے رہا، وہ دکھائی دے رہا. سب بچے اقرار کرتے رہے. پیر بھی دکھائی دے رہے ہیں، ہاتھ بھی دکھائی دے رہے ہیں، زبان بھی دکھائی دیتی ہے، آنکھیں بھی دکھائی دے رہی، کان بھی دکھائی دے رہے ہیں، منہ بھی دکھائی دے رہا، سر بھی دکھائی دے رہا. کہ لے اس کا مطلب استاد کے سر ہے، استاد کے کان ہیں، استاد کی زبان ہے، استاد کے ہاتھ ہیں، استاد کے پیر ہیں. کہا میرے بھائیوں استاد کی عقل دکھائی دے رہی ہے؟ کہا نہیں. آپ کی کہاں گئی؟ پردے اس پار. ہاں وہ انہوں نے بتایا ہے اکبر الہ آبادی نے. وہ کیا ہوا؟ کہاں پڑ گیا؟ مردوں کے پڑ گیا. عقل پہ وہیں ڈالے رکھیے جہاں اس کو ہونا چاہیے، وہاں سے ہٹائیے گا تو آپ کی عقلوں پہ پڑ جائے گا. ارے ایک آدھ صلوات بغیر ڈرے بھیج لیا کیجئے بھائی.
کہ زبان دکھائی دے رہی اس کا مطلب ہے کان دکھائی دے رہے اس کا مطلب ہے آنکھیں دکھائی دے رہی اس کا مطلب ہے سر دکھائی دے رہا کا اس کا مطلب ہے کان کی عقل دکھائی دے رہی کا نہیں کا بھی استاد نے بتایا جو ہے وہ دکھائی دے گا اور جو نہیں ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا تو ان کی عقل نہیں دکھائی دے رہی اس کے بعد اس کا مطلب ان کے پاس عقل نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کی باتوں میں آ کے رہبر عقل کے وجود سے انکار نہ کر بیٹھنا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اب میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور بچوں سے کہ یہ غلط ہے دلیل کہ ہر وہ چیز جو ہو وہ دکھائی دیتی ہے. کچھ چیزیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں ان دیدوں سے اور کچھ چیزیں جو ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی ہیں وہ عقل کی اور دل کی بصارت سے دکھائی دیتی. ورنہ پوچھنے کی بات یہی کہ ہوا دکھائی دے رہی سامنے کی بات ہوا بھی تو نہیں دکھائی دیتی. اگر ہر وہ چیز جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے وہ نہیں یاد ہے آپ کو بچپن میں دینیات میں قصہ پڑھا ہوگا کہ جناب بہلول گزرے حضرت ابو حنیفہ درس کہہ رہے تھے امام جعفر صادق سے اپنے استاد سے کچھ اختلافی باتیں کر رہے تھے. اچھا شاگرد استاد سے آگے بڑھنے کی کوشش تو کرتے ہی ہے. کہا جعفر صادق کی کچھ باتیں مجھے پسند سمجھ میں نہیں آتی. اب وہ کئی باتیں تھی مستفصیل میں جاؤں گا تو تذکروں میں گنجائش کم رہ جائے گی. کہا وہ کہتے ہیں کہ شیطان جہنم میں جلایا جائے گا. میری سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کہ شیطان بھی آگ سے بنا اور جہنم کی بھی آگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کسی کو ہے یاد ہے؟ وہ کہاں کہتے ہیں امام صادق تھوڑی کہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے جن کی تردید کر رہا تھا وہ بتائیے. کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ قیامت میں بھی اللہ دکھائی نہیں دے گا. جو کہہ رہے تھے ان کا نظریہ کیا ہے کہ قیامت میں اللہ دکھائی دے گا. اب بھلا بتاؤ جو چیز ہو وہ کہیں دکھائی دے گی. اب پورا واقعہ سنانے کی ضرورت بھی نہیں وقت بھی چلا جائے گا. بہلول نے 3 دعوے تھے ان کے. بہلول نے جیسی سنا ایک ڈھیلا اٹھایا مٹی کا لگایا جا کے پڑا ٹن سے پکڑ لائے جناب بہلول کو لے گئے حاکم کے پاس قاضی کے پاس بحث شروع ہوئی. اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا ہوا کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ کہا انہوں نے ڈھیلا مارا چوٹ لگی مجھے. کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے آگ کو نہیں جلائے گی. شیطان بنا آگ سے اور جہنم بھی آگ ہے تو اس لیے شیطان آگ میں نہیں جلایا جا سکتا. تو ڈھیلا بھی مٹی کا ہے آدمی بھی مٹی کا ہے. تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ جو اصلی جس کے لیے میں نے تذکرہ یاد آ گیا سنایا آپ کو بچوں کے لیے کہ کہا کہ تم نے ڈھیلا مارا مذاق نہ کرو میرے بڑا درد ہو رہا ہے مجھے بہت درد ہو رہا ہے. کہ کہاں درد ہو رہا ہے دکھاؤ. تو اس نے کہا کہ درد بھی کوئی دکھانے کی چیز ہے؟ تو کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہر وہ چیز جو ہوتی دکھائی دیتی ہے. تو اگر درد نہیں دکھائی دے رہا ہے تو خدا بھی ہے دکھائی نہیں دے گا. تو ایک اعتراض یہ ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ دکھائی نہیں دیتے. ارے صاحب آپ کے اس عقیدے سے نہ جانے کتنے نقلی کھڑے ہو گئے. اچھا ہاں ہر دور میں پیدا ہوئے لیکن پہلی بات تو یہ کہ اگر نقلیوں کا آنا اصلی کے انکار کی دلیل بنے تو پھر ہمارے پاس تو بعد میں آئیے گا. نہ جانے کتنے نقلی خدا پیدا ہو گئے ہیں نہ جانے کتنے نقلی نبی پیدا ہوئے ہیں. تو اگر نقلی کا آنا آپ کہتے ہیں کہ نقلی آ رہے ہیں اس عقیدے سے لہذا اسے چھوڑ دو تاکہ نقلی نہ بنے تو پھر نقلی خدا آ رہے ہیں تو اصلی خدا کو چھوڑنا پڑے گا. نقلی نبی آ رہے ہیں تو اصلی نبی کو چھوڑنا پڑے گا. تو نقل کی وجہ سے اصل کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور میں آپ سے ایک جملہ آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں. آپ سے سوال کرتا ہوں نقل کہتے کس کو ہیں؟ یہ نقلیوں کا آنا بھی ایک الہی انتظام ہے. یہ نقلیوں کا آنا بھی ایک الہی انتظام ہے. نقل کہتے کس کو ہیں؟ نقل اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اصل ہو. امیٹیشن کہاں ہوگا؟ جب اصل ہوگی تب تو نقل آئے گی.
تو بار بار زمانہ گزرنے پر نقلی کا آنا بتاتا ہے کہ بھولنا نہیں، یہ نقلی آ کے بتا رہے ہیں کہ کوئی اصلی ضرور موجود ہے۔ اور پھر ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں، کیا دنیا میں ہر چیز کی نقل بنتی ہے؟ نقل کس چیز کی بنائی جاتی ہے؟ جس کی کچھ قیمت ہو۔ نقل سونے کی بنتی ہے، نقل پتھر کی نہیں بنائی، لوہے کی نہیں بنائی جاتی۔ نقلی سونا ملتا ہے، نقلی چاندی ملتی ہے، لوہا نہیں نقلی بنتا۔ نقل زعفران کی بنتی ہے، نقلی زعفران ملتا ہے۔ جانوروں کو کھلانے کے لیے نقلی گھاس نہیں ملتی۔ آپ کہیں گے بنا لی ہم نے نقل، ہمارے ڈرائنگ روم میں سب نقلی ہے۔ نقل ہیرے کی بنتی ہے، سڑک پہ پڑے ہوئے پتھر کے ٹکڑے کی نقل نہیں بنتی۔ نقل ہمیشہ قیمتی کی بنتی ہے، بے قیمت کی نقل نہیں بنتی۔ آج تک کہیں سنا آپ نے کہ ہم نے اتنے ایکڑ زمین خریدی تھی مکان بنانے کے لیے، باغ لگانے کے لیے، سینٹر بنانے کے لیے، صاحب مٹی نقلی نکل گئی؟ مٹی کی نقل نہیں بنتی، سونے کی نقل بنتی ہے۔ پتھر کی نقل نہیں بنتی، ہیرے کی نقل بنتی، لوہے کی نقل نہیں بنتی، سونے کی نقل بنتی ہے۔ تو نقل کس کی بنتی ہے؟ جس کی کچھ قیمت ہو۔ عزیزوں، نقلی مہدیوں کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں حکومتوں کو ٹھکرا کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ملیں گے، اقتدار والے ملیں گے، پیسے والے ملیں گے۔ تو ان نقلی مہدیوں کا آنا بتا رہا ہے، نقل بے قیمت کی نہیں بنتی۔ ان حکومتوں کو، اقتدار کو ٹھکرا کے نقلی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا بتا رہا ہے کہ وہ اصلی مہدی صرف اصلی نہیں ہے بلکہ اتنا قیمتی ہے کہ نقل بنائی جا رہی ہے اس کی۔ جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتا ہے۔ میں بس آخر کلام میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید زہرا ہے ان معنی میں کہ اس وقت وہ آیا ہے، اس کی حکومت شروع ہوئی ہے جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا اور ظلم و ستم سے پاک کرے گا۔ ہمارے درمیان اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں مولانا علامات ظہور بتائیے ذرا، اور یہ بتائیے اس میں کتنے پورے ہو گئے اور کتنے باقی۔ ٹھیک ہے، اس سے واقف ہونا چاہیے، لیکن میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہیں علامات ظہور اور کچھ ہیں شرائط ظہور۔ ظہور کی پہچان یہ ہے، پہچان یہ ہے، پہچان یہ ہے، پہچان یہ ہے، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، چھوٹی بڑی پہچانیں بے حساب ہیں۔ کچھ پوری ہو گئی ہمارے خیال میں، کچھ نہیں پوری ہوئی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں پوری ہو گئی، ہو سکتا وہ بھی پوری نہ ہوئی ہو، آگے اس سے زیادہ کمپلیٹ نمونہ سامنے آئے ان پیشین گوئیاں کا۔ لیکن توجہ دیجئے گا، ظہور ہونے والا ہے، اس کی پہچان الگ ہے، اور ظہور ہونے کی شرطوں میں ایک تو آپ کو پتا ہے، ہم کو آپ کو، کہ انہیں مخلص ساتھی چاہیے، صرف 313 نہیں چاہیے۔ 313 تو بالکل خالص سلمان و ابوذر جیسے چاہیے، اس کے بعد بھی انہیں ساتھی چاہیے۔ تو شرائط ظہور الگ ہیں، علامات ظہور الگ ہیں۔ علامات ظہور کا ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے، وہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن شرائط ظہور کی فراہمی میں ہماری زندگی بھی شامل ہے۔ ہم علامات میں اتنا کیوں الجھیں کہ یہی دیکھنا بھول جائیں
جو شرائط پورے ہونا ہے ان میں ایک ناصران امام کا پیدا ہونا ہے. نصرت کے لیے جس خلوص کی ضرورت ہے، جس ایمان کی ضرورت ہے، جس مضبوطی کی ضرورت ہے، جس اطاعت الہی کے جذبے کی ضرورت ہے، جس اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کی ضرورت ہے، وہ ہم پوری کر رہے ہیں کہ نہیں پوری کر رہے ہیں؟ تاخیر ظہور کے اسباب ہم باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس تاخیر کا ایک سبب ہم خود ہی تو نہیں ہیں. اس لیے صرف علامات ظہور کے بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے، یہ پوری ہو گئی وہ پوری ہو گئی. اس سے زیادہ ضرورت ہے شرائط ظہور کو ڈھونڈا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے، پھر اس میں ہمارا کیا حصہ ہے، وہ ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں پورا کر رہے ہیں. میرے عزیزو، غیبت کے دور میں اس زہرا کی عید کو واقعاً عید بنانے کے لیے، اس عید زہرا کو ہر روز عید بنانے کے لیے مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ کل یوم لم یعص اللہ فیہ فہو عید. عید خالی پہلی شوال کا دن نہیں ہے، عید خالی 10 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے، عید خالی 18 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے. امام نے فرمایا ہر وہ دن جس دن انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ اس کی عید کا دن ہے. اس کا ایک الٹا مطلب بھی نکلتا ہے. ایک بات جو لفظوں سے کہی جاتی ہے، ایک جو لفظوں سے نکل کے سامنے آتی ہے. جس دن نافرمانی اللہ کی نہ ہو وہ عید ہے. تو اگر جس دن عید ہو اس دن نافرمانی ہو تو پھر اسے عید کہنے کا حق اسے نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. 9 ربیع الاول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹ الگ سے دے دی گئی. 9 ربیع الاول کا مطلب یہ ہے کہ آج تو اس عید کو اس طرح عید بنانا ہے کہ اگرچہ دن گزر گیا ہے لیکن کم سے کم دماغوں میں بات پڑی رہے. ہم ایام اعضاء میں کچھ حلال بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایام اعضاء ختم ہوتے ہیں تو کچھ حرام بھی اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. میں یہاں کی کلچر کی بات نہیں کر رہا. ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن ٹی وی نہیں چلے گا، ریڈیو نہیں چلے گا، گانے نہیں سنے جائیں گے. اور 9 ربیع الاول کو پورے 2 مہینے 8 دن کی قضا میں کفارہ. نہ مذہب آپ سے کہتا ہے کہ حلال کو حرام کر لو، اور نہ مذہب آپ سے کہتا ہے کہ زندگی میں کوئی لمحہ ایسے نہ آنے والا ہے جب تم اپنے لیے کسی حرام کو حلال کر لو. ہم آپ اس عصر غیبت میں جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ہے انتظار کا فریضہ. بس آخری 2 جملے، آخری بات. اس انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کس کو کہتے ہیں؟ کہیں گے بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. ارے روزہ نہیں، بسوں پہ ٹرینوں پہ. اور چھوڑیے، ہمارے بھائی ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئیے چلیے آپ ہمارے ساتھ چلیے گا. کہا کیا ہے؟ کہا وہ بھائی صاحب آنے والے ہیں، گاڑی لے کے ان کے ساتھ جانا ہے، ان کا انتظار کر رہے ہیں. ٹرین لیٹ ہے، انتظار کر رہے ہیں. فلائٹ لیٹ ہو گئی، انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. غصہ آ رہا ہے، بگڑ رہے ہیں، دیر ہو گئی نہیں آئے، کیسی ٹرین کا سسٹم بنایا، کیسے فلائٹ اتنی ایڈوانس ہو گئی، پھر بھی لیٹ ہے. انتظار میں بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ہماری نگاہ میں بس یہی انتظار ہے، مگر یہی انتظار نہیں، ایک انتظار اور بھی ہے. آپ نے اعلان کیا مجلس ہے آپ کے گھر پہ، نماز بھی ہوگی اس سے پہلے، اور اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ذکر حسین کے ساتھ ان کے مقصد کو عملی زندگی میں لا کے دکھا دیا جائے کہ ہم صرف ذکر حسین نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم حسین کے مقصد کو بھی زندہ کرتے ہیں. نماز پڑھ کے مجلس پڑھی جائے یا مجلس کر کے نماز پڑھی جائے، 2 میں سے ایک کام ہونا چاہیے ہر حال میں. ایسا نہ ہو کہ ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے. مجلس ہے اور نماز ہوگی، پھر مجلس ہوگی. پہنچے آپ، گھر کا دروازہ بند، گھنٹی بجائی، نکلے. کدھر چلیں؟ کہا یہ صوفے پہ بیٹھ جائیے. ڈرائنگ روم میں لے جا کے صوفے بٹھا دیا. ہم نے کہا بھائی وقت تو ہو گیا، ہم تو خود ہی 15 منٹ لیٹ آئے، آدھا گھنٹہ لیٹ آئے. کیا ہے یہ؟ آپ نے مجھے صوفے کیوں بٹھا دیا؟ چلیے فرش پہ چلیں. کہا نہیں، ابھی یہیں بیٹھیے، ابھی میں نے فرش نہیں بچھایا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا وہ مولانا کا انتظار ہے. کیا ہوا؟ کہا تھوڑی فلائٹ لیٹ ہو گئی. تو فلائٹ لیٹ ہو گئی، آپ مولانا کا انتظار کر رہے تھے.
تو آپ نے نہ فرش بچھایا نہ مصلی بچھایا. تو جب میں پہنچا تو میں نے فوراً پوچھا کیا بھائی آج مجلس نہیں ہے کیا؟ متوجہ ہیں؟ آپ نے کہا مجلس تو ہے. تو ہم نے کہا جب مجلس ہے تو پھر نہ فرش بچھا نہ منبر نہ کرسی نہ مصلی. یہ کیسی مجلس ہے؟ کیسی نماز ہے؟ کہ مولانا کا انتظار کر رہے ہیں. کہا یہ کیسا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھیا مولانا آئیں گے جب آئیں گے. آپ مجلس ہے تو فرش تو بچھائیے, آپ نماز ہے تو مصلی تو بچھائیے. تو میرے عزیزوں ایک انتظار وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ کے ہوتا ہے, اور ایک انتظار وہ ہوتا ہے جو انتظام کر کے انتظار ہوتا ہے. مہدی کا انتظار ویسے نہیں ہے جیسے ٹرین آئے گی تو بیٹھ جائیں گے. مہدی کا انتظار ہے مصلی بچھائیں گے, پیچھے نماز پڑھنا ہے. لہذا بیٹھ کے نہ انتظار کیجئے, انتظام کر کے انتظار کیجئے. چاہے کہ جس لمحے آ جائیں تو آپ ہی نہ کہیں ابھی رک جائیے انتظام نہیں ہوا ہے. انتظام کر کے بیٹھیے تاکہ جب وہ آ جائیں تو انتظام میں وقت ضائع نہ ہو, انتظار کا نتیجہ ہمیں مل جائے, ہم فوراً اپنے امام کے ساتھ شامل زندگی ہو جائیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ, بالخصوص حضرت زہرا کے وجود مقدس کا واسطہ, اور ان کے اس فرزند کا واسطہ کہ جس کے دور ولایت و امامت میں ہمیں جینے کا موقع ملا ہے. مالک ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی انتظار میں اس حق کو ادا کر سکیں جو ایک انتظار کا حق ہے. ہم ان کے ظہور کا انتظام کر کے انتظار کریں. پروردگارہ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری اس عزاداری کو جس کے ایام گزرے ہیں اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما لے. بار الہ محمد و آل محمد کا, بالخصوص معصومین علیہ السلام کا, بالخصوص پنجتن پاک کا واسطہ, یہ سب صاحبان عصمت تھے, ان کی عصمت کا واسطہ مالک ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا دے دے, ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. جو صاحب اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو روزی کے لیے پریشان ہے معبود انہیں روزی عنایت فرما. ہم سب کو وسعت کے ساتھ ساتھ ہماری روزیوں میں برکت عنایت فرما. ہمارے ذمے جو تو نے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. بالخصوص زمانے کے امام کا جو حق ہے ہمارے اوپر, ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق اور حوصلہ اور فکر عنایت فرما. بار الہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, پرچم کفر و نفاق کو ہمیشہ کے لیے سرنگو کر دے. ظلم و ستم کو زمین سے نیست و نابود کرنے والے امام کے دور غیبت میں جو ظلم پھیلا ہوا ہے معبود, ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے, اور غلامان محمد و آل محمد علیہ السلام کی حفاظت فرما. بار الہ عتبات عالیات کی حفاظت فرما. زمانے کے مولا کو اذن ظہور عنایت فرما. عصر غیبت میں جو زمانے کے مولا کی نیابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کی حفاظت فرما, ان کی نصرت فرما. مالک عصر غیبت میں ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ بعد ظہور ہم اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ لوگ تشریف رکھیں. ہم نے محرم الحرام میں جن بچوں نے نوحہ خوانی کی ہے ان کو کچھ چھوٹے سے گفٹ کا اعلان کیا ہے. تو میں مولانا صاحب سے اور مظفر طاہر صاحب سے درخواست کروں گا وہ یہاں پہ آ کے بچوں کو گفٹ جو ہے وہ دے دیں. میں نام لیتے رہوں گا, بچے آتے رہیں گے. مولانا صاحب آپ سے درخواست ہے تھوڑی سی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. بچوں نے جو محرم الحرام میں نوحہ خوانی کی ہے اس کے سلسلے میں انعامات دیے جا رہے ہیں بچوں کو. بچوں نے یہاں پہ نوحہ پڑھا تھا تاکہ ان کی حوصلہ